بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم عالم ارواح کا بیان پڑھیں گے، وہ محبت جو عالم ارواح میں لکھ دی گئی تھی۔ ہم اس بیان میں پڑھیں گے کہ عالم ارواح میں کن لوگوں کا نکاح ہوا تھا۔ تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ محبت جو عالم ارواح میں لکھ دی گئی تھی۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہ زباں بیان کر سکتے اور نہ ہی الفاظ سمیٹ سکتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں مٹی میں نہیں روحوں میں ہوتی ہیں، جو اس دنیا میں نہیں عالم ارواح میں لکھے جاتے ہیں۔ عالم ارواح وہ عالم، وہ مقام جہاں ہم سب کی روحیں تھیں، جہاں ہم جسم سے آزاد تھے، جہاں نہ وقت کی قید تھی نہ تقدیر کی زنجیریں، بس روحیں تھیں اور روحوں کی پہچان تھی۔ یہیں کہیں ہماری روح کی ملاقات کسی دوسری روح سے ہوئی تھی۔ کوئی ایسا تھا جس سے بن کہے دل جڑ گیا تھا، جس سے کوئی وعدہ نہیں کیا پھر بھی ساتھ نبھانے کا احساس ہو گیا تھا، جس سے کوئی الفاظ نہیں بولے پھر بھی محبت روح سے روح تک پہنچ گئی تھی۔ وہ محبت عالم ارواح میں لکھ دی گئی تھی۔ پھر جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم سب کچھ بھول گئے۔ اللہ کی قسم، اسی عالم ارواح کی یادیں آج ہمارے احساس میں چپتی ہیں، کبھی کسی کے مسکرانے میں، کبھی کسی کے جانے پہچانے سے لہجے میں، کبھی کسی کی آنکھوں کی گہرائی میں۔ ہمیں وہی روح ملتی ہے جس سے ارواح میں محبت ہوئی تھی۔ اس لیے نہ کبھی کوئی اجنبی اچانک دل کے بہت قریب لگنے لگتا ہے، کوئی چہرہ پہلی بار دیکھ کر بھی اپنی جان پہچان سا محسوس ہوتا ہے، کوئی آواز پہلی بار سن کر بھی روح میں اتر جاتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے پر دل جانتا ہے یہ وہی ہے جس سے ہماری روح کا رشتہ صدیوں پرانا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی یا جب کوئی رشتہ بکھر جاتا ہے، دل اکثر یہ سوال کرتا ہے، کیا وہ میرا نصیب تھا؟ کیا ہماری روحوں نے پہلے کہیں کوئی وعدہ کیا تھا؟ کیا ہم عالم ارواح میں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ یہ سوال نہ کیول دل کو جھنجھوڑتا ہے بلکہ روح کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ آئیے ہم اس حقیقت کو قرآن، حدیث، علماء کی رائے اور تجربات زندگی کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ عالم ارواح کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارا رب نے آدم کی اولاد سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کی نسل سے نکالا اور خود انہیں ان کے اوپر گواہی دلائی، پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ ہماری روحوں کا ایک جہاں تھا، ایک ایسا عالم جہاں ہم سب موجود تھے اور ہم نے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی تھی۔ اسی عالم ارواح میں روحوں کی ملاقاتیں، محبتیں اور پہچانیں بھی طے ہوئیں۔ کیا روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں؟ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک جمع کیے گئے سموہوں کی طرح ہیں۔ جو روحیں پہلے سے آپس میں واقف ہوتی ہیں وہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے بھی مل جاتی ہیں، اور جو ناوافق ہوتی ہیں وہ جڑی رہتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کچھ روحیں پہلے سے ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب یہ روحیں اس دنیا میں ملتی ہیں تو دل میں عجیب سا اپناپن، سکون اور جڑاؤ محسوس ہوتا ہے، جسے اکثر پہلی نظر میں پہچان کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں نکاح کا اشارہ، کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ شریعت علماء کے مطابق عالم ارواح میں نکاح کا اشارہ یا رشتوں کا طے ہونا تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ کون کس کے نصیب میں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ کون کس کے نصیب میں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی ان کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس میں عجیب سی روحانی کھچاؤ، اپناپن اور سکون ہوتا ہے، تو یہ اس پرانے روحانی واقفات یعنی پہچان کا اثر ہو سکتا ہے۔ پھر ہے زندگی سے مثال، جب دو روحیں اچانک جڑ جاتی ہیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر جب پہلی بار بات ہوئی مجھے ایسا لگا جیسے میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں۔ اس کے ہر ایک الفاظ میں اپناپن تھا، اس کا درد میرے دل میں اتر گیا، لگتا تھا جیسے ہم پہلے کبھی بچھڑ گئے ہوں۔ یہ وہی عالم ارواح کی پہچان ہے جو کبھی کبھی اس دنیا میں بھی محسوس ہوتی ہے۔
مگر یاد رکھیں یہ محض احساس ہے، حکم نہیں۔ اصل فیصلہ اللہ کی تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایسا رشتہ ضروری ہے کہ تقدیر میں نکاح بن جائے؟ نہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے، دو روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، مگر اس دنیا میں وہ رشتہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہچان یا وہ احساس جھوٹا تھا۔ اللہ کی حکمت یہی ہے کہ کچھ پہچانیں امتحان بنتی ہیں، کچھ نعمت تو سبق۔ قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ چیزوں کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ دل کی گفتگو: یا اللہ، اگر وہ میری روح کا ساتھی تھا تو کیوں ہمارا ملن نہیں ہوا؟ کیا وہ میرا نصیب نہیں تھا؟ کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اے دل، یاد رکھ، اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوا تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ وہ شاید ہمیں اس چیز سے بچا رہا تھا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ امیدی پیغام: ہر روح کے لیے ایک صحیح ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مخلوق کو جو چیز ملی ہے وہ اسی کے نصیب میں تھی جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی۔ اس لیے اگر کوئی رشتہ ٹوٹ بھی جائے تو سمجھیے کہ اصلی ساتھی آنا ابھی باقی ہے۔ دل کو سکون دینے والی دعا: یا اللہ، وہ میری روح کے اس ساتھی کو میرے نصیب میں لکھ دے جو میرے لیے دین، دنیا اور آخرت میں بہتر ہو، اور اگر وہ میرا نہ بھی تھا تو میری روح کو سکون دے اور مجھے اس رشتے سے بہتر رشتہ عطا فرما۔ عالم ارواح میں پہچانیں ہوتی ہیں مگر نصیب اس دنیا میں طے ہوتے ہیں۔ کبھی اگر کوئی رشتہ مکمل نہیں ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ نے بہتر چھپا رکھا ہے۔ روحوں کی ملاقاتیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ ساتھی ضرور مل جائے گا جو نصیب کا مکمل حصہ ہوگا۔ تو صبر کریں، دعا کریں اور توکل رکھیں۔ اللہ ہر ٹوٹے دل کا مرہم ہے۔ اس ویڈیوز میں کچھ حدیثوں کا بھی ذکر ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ حدیثوں سے بھی ہے اور قرآن سے بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ SF Islamic 269 لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔